अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, एक बहुत ही परेशान कुल खबर है। पाकिस्तान का अंग्रेजी अखबार आज इसे रिपोर्ट कर रहा है फ्रंट पेज के ऊपर। पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर खामोश है, पाकिस्तान का टीवी इसके ऊपर खामोश है, साफी रिपोर्ट नहीं कर रहे। हुकूमत के लोग भी इसके ऊपर खामोश हैं। पाकिस्तान में हालिया तारीख का सबसे खौफनाक तरीन हमला हुआ है और ये इस कार्रवाई में 30 से 40 शरपसंद शामिल थे, ख्वारिज शामिल थे। और ये जो फितनतुल हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के कहने के ऊपर जो प्रॉक्सीज मुख्तलिफ काम कर रही हैं, ऑफशूट्स काम कर रही हैं, उनकी जानिब से किया गया है। और ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ सरकारी इमारतों के ऊपर हमला हुआ है और 3 बैंकों के एम्प्लॉइज को बाकायदा से हॉस्टेज बनाया गया है। ये 1.5 घंटे तक खौफनाक किस्म की कार्रवाई चली है। हुकूमत नाज़रीन पॉलिसी नहीं है ना, हुकूमत की तरजीहात क्या है? 2-3 देखें। एक तो इनकी कोशिश है कि जो अशराफिया है, इनके कुत्ते बिल्लियों की जो खुराक है उसके ऊपर टैक्स हमने कम करना है। लग्जरी गाड़ियां, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े तगड़े एसी लगे हुए हैं, हमने उनमें टैक्सेस कैसे कम कर रहे हैं, अशराफिया को कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है, अशराफिया को कैसे हमने चुप के रखना है। ये हुकूमत की या दूसरी तरजीह ये है कि दुनिया की हर लैट्रीन, हर टंकी, हर कारखाना, हर फैक्ट्री, हर बैंक, हर अस्पताल के ऊपर एक खानदान की तस्वीर हो। यानी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम के माथों के ऊपर तस्वीरें लगानी चाहिए। इन्हें कोई ऐसा, वैसे भी पार्लियामान में मेजोरिटी आ गई है, इन्हें करना ये चाहिए कि इन्हें पार्लियामेंट के अंदर एक तरमीम लानी चाहिए कि पाकिस्तान में हर शख्स अपने माथे के ऊपर चंद मखसूस लोगों की तस्वीरें लगाकर घूमेगा। और बकायदा मेरे ख्याल में जेबों में फोन लगाने चाहिए, फोन डालने चाहिए और उनमें म्यूजिक, उन्हीं के तराने भी लगाने चाहिए। यानी जिस तरीके से आप अंदाजा लगा लेना पंजाब के अंदर किया जा रहा है, यानी कोई सड़क, लैट्रीन, यानी कोई खड्डा दीवार भी नहीं छोड़ी जा रही जहां पर तस्वीरें नहीं लगाई जा रही। तो ये तरजीहात हैं जो कि नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन अपोजिशन है और अपोजिशन का ना सर है ना पांव है। वो कि फ्रेंडली अपोजिशन भी नहीं बनी हुई, वो तो लेला अपोजिशन बनी हुई है। लेलू वाला उनका बिहेवियर है। उनके लोग जेलों के अंदर मर रहे हैं, कारकुन जेलों के अंदर, उनकी लाशें वो जो ही बाहर आते हैं खौफनाक किस्म की बीमारियां बाहर लेकर आ रहे हैं। पता नहीं क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है, बाथरूमों का, लैट्रिनों का, और टूटियों में आने वाला वो पानी पीते हैं। जेलों से वो चीख चीख कर मर गए। लेकिन आपको मेजोरिटी, बहुत सारे तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान, उनकी भी तरजीह ये है कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन यानी टीवी पर उन्हें, टीवी से उन्हें कॉल आ जाए, बस नई वेस्ट कोट, नया सूट, नई शेव हुई होगी फ्रेश, और वहां पर आकर भड़के, हम इंज कर देंगे, हम ऊंच कर देंगे, हमारे साथ अवाम खड़ी है, खान पॉपुलर तरीन लीडर है। यानी सिर्फ आकर अपनी पॉपुलैरिटी, और इमरान खान जो रेजिस्ट कर रहा है, इमरान खान जो मुसाहिमत कर रहा है, जो उसूल के ऊपर खड़ा है, उसके ऊपर ये सारे आकर बिल फाड़ते हुए आपको नजर आएंगे, ये चिंगारते हुए आपको नजर आएंगे और बढ़के, सिर्फ बढ़के मार रहे हैं। अपना इनका प्रैक्टिकल किरदार बिल्कुल जीरो है, नील है। एक्सेप्शन केसेस हैं चंद, जिनमें मोहतरमा खदीजा शाह साहबा एक है। उनका जो रोल है, यकीन माने, ये उम्मीद पैदा कर रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास के ऊपर। ये बता रहा है कि ऐसे नए लोग इस सारे क्राइसिस के अंदर शामिल हुए हैं कि जिन पर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, जिन पर लोग यकीन कर सकते हैं और जिनकी तरफ लोग देख रहे हैं, जिनकी वजह से अवाम का मोराल बुलंद हो रहा है। मैं सिर्फ एक केस आपके सामने रख देता हूं। ये कल का वाकया है और ये बाकायदा से ये हैदर सईद साहब के अकाउंट से रिपोर्ट हुआ है, लेकिन ये कोट किया है हुदैद भट्ट साहब ने। अब वो क्या लिखते हैं ये आप समझिएगा, सुनिएगा, और ये एक आपको उम्मीद पैदा करेगा कि नहीं, अभी भी लोग मौजूद हैं, अभी भी कारकुनों की वो इज्जत है, अभी भी लोगों के दिलों में दर्द है, जो उनके घरों तक पहुंच रहे हैं, जो इमरान खान को जिन लोगों ने वोट दिया था उनका एक एहतराम मौजूद है। ये लिखते हैं कि कल से खदीजा शाह के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये ट्वीट उन सब के लिए है जिसने इफ्तिखार शहीद के पैसे दिए थे, उनका क्या कहना है। और इफ्तिखार जट ये वो नौजवान है जो कि जेल से निकला, हेपेटाइटिस हुआ और उसके बाद ये फारिग हो गया। 9 से 10 ऐसे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं कि जेलों से चंद माह के बाद बाहर निकलने वाले नौजवानों की, शख्सों की, शख्सियात की जिंदगियां जा रही हैं। ये लिखते हैं कि मुझे मेरे जेल के साथी इफ्तिखार की वफात की दिल दहला देने वाली खबर कल सुबह तकरीबन 11:30 बजे उस वक्त मिली जब मैं एक मीटिंग में था। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर मीटिंग छोड़ दी और फौरन अस्पताल पहुंचा। उनके चाचा की आवाज से ही अंदाजा लग रहा था कि वो माली परेशानी में है और शदीद इज़्तिराब का शिकार है। और माली परेशानी ज़ाहिर हम सबको है, तहरीक इंसाफ की जो बेशुमार लोग, हजारों की तादाद में, और ये एग्जैक्ट नंबर भी पीटीआई अभी तक नहीं दे पा रही कि कौन से लोग पंजाब के किन किन जेलों के अंदर मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, ये बड़ी मुश्किल से घर चलाते हैं। वो कहते हैं अफसोसनाक तौर पर तहरीक इंसाफ की क़यादत का कोई भी फर्द ना पहली सफ के रहनुमा और ना ही दूसरे दर्जे के अस्पताल में मौजूद थे। तो पीटीआई की तमाम तलेड़ियां मौजूद ही नहीं थी, ना टॉप टीयर और ना फिर सेकंड दर्जे, वो टीवी पर थे। वो टीवी पर आकर बढ़ के मार रहे थे, जी हमाम पॉपुलैरिटी हो, जी पॉपुलैरिटी हमारी हो, जी हमाम खड़ी है, जी हमाम हमारे साथ खड़ी। आगे सुने। जो पार्टी की फलाही और दिगर विंग्स के कारकर्दगी पर एक मायूस कुन सवालिया निशान था, वहां सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, जिनमें एक हुदैद भट्ट था, शाहजेब था और जैन नियादी था। जब मैंने इफ्तिखार की अहले खाना की आंखों में बेबसी और दर्द देखा तो अपने प्यारे की जस्ते खाकी तक अस्पताल लेने के लिए के काबिल नहीं थे। यानी ज़ाहिर अस्पताल बॉडी आपके तब हवाले करता है जब आप पैसे पे कर देते हैं, इलाज के, ट्रीटमेंट के पैसे पे कर देते हैं। इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाता,
خدیجہ شاہ وہاں پہنچ چکی تھی. وہ سیدھی اپنی جیل کی پیشی سے آئی تھی اور ان کے پاس نہ بیگ تھا اور نہ ہی بٹوا تھا. تو خدیجہ شاہ کی پیشی تھی, پیشی سے فارغ ہو کر سیدھی یہ ہسپتال میں پہنچی. ان کے مطابق نہ ان کے پاس والیٹ تھا اور نہ ہی ان کے پاس بیگ تھا. جیسے ہی انہوں نے ساری صورتحال دیکھی, وہ آگے بڑھی اور اصرار کیا کہ وہ ہسپتال کے واجبات ادا کریں گے. چونکہ ان کے پاس کارڈ نہیں تھا, انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر میں ادائیگی کروں گا تو وہ شام تک یہ رقم مجھے واپس کر دیں گے. تو یہ رول دیکھیں کہ خدیجہ شاہ کو جب یہ محسوس ہوا کہ اس کی فیملی کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو کہ ٹریٹمنٹ ہو چکا اور یہ 5 لاکھ روپے بن رہے, 500,000 بن رہے ہیں, انہوں نے وہاں پر کھڑے ایک نوجوان کو یہ کہا کہ آپ ادھار مجھے دے دیں, میں شام کو جا کر آپ کو واپس کر دیتی ہوں. چنانچہ میں نے فوری طور پر مکمل رقم ادا کر دی, کلیئرنس سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور افتخار کا جو باڈی ہے وہ اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی. شام کو خدیجہ شاہ نے وعدے کے مطابق پوری رقم مجھے واپس بھیجی. مجھے بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ گزشتہ 2 ماہ سے خاموشی سے افتخار کے گھر والوں کی مدد کر رہی تھی. ہمیں ایسی خواتین کی ضرورت ہے جو درد سمجھتی ہوں اور عمل بھی کرتی ہوں اور جن کا جو عزم ہے غیر متزلزل ہو. میں خدیجہ شاہ پر فخر محسوس کرتا ہوں. This is unprecedented. پاکستان کی پولیٹکس میں کیسے لوگ موجود ہیں. اور خدیجہ شاہ کا 2-3 دفعہ ہم نے انٹرویو کیا, اور اب یقین مانیں کہ اگر مشکل ترین کوئی گسٹ ہے انٹرویو کرنے کے لیے تو وہ خدیجہ شاہ صاحبہ ہے. مہینہ 1.5 مہینہ ہمیں لگتا ہے انہیں لائن اپ کرنے کے لیے. میڈم آج دے دیں, کل دے دیں, اچھا پرسوں دے دیں, ہفتے بعد دے دیں. اور اس کا بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات کے اوپر زور دیتی ہیں کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں میڈیا میں آ کر یا ٹی وی کے اوپر آ کر یا ویلاگز میں یا انٹرویوز میں یا پوڈ کاسٹ میں آ کر بتاؤں کہ میں یہ کر رہی ہوں, میں وہ کر رہی ہوں. آپ پروفائل جا کر دیکھیں, مختلف لوگ اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ خدیجہ شاہ جتنے لوگ جیلوں سے نکل رہے ہیں, جیلوں کے اندر موجود ہیں, یہ ان کی فیملیز کے پاس جا رہی ہیں. یہ ان کے مچل کے جمع کروا رہی ہیں 5 لاکھ, 10 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ روپے. یہ ان کی فیملیز کا جا کر حوصلہ بڑھا رہی ہیں, یہ ان بیماروں کا علاج کروا رہی ہیں. اور یہاں تک کہ یہ جو نوجوان شہید ہوا ہے اس کی باڈی تک نکلوانے کے لیے اس کے اخراجات بھی خدیجہ شاہ نے بھرے. انپریسیڈنٹڈ اور غیر معمولی رول ہے جو کہ پاکستانی سیاست میں نظر آ رہا ہے. تو جو کرائسس تھا, وہ چائنا میں کہتے ہیں نا, ایوری کرائسس از این اپرچونٹی. تو ایک لیڈرشپ اور ایک نئی پولیٹیکل کلاس جو ایمرج ہو رہی ہے, ان کا جو رول ہے یہ بہت. اور عالیہ حمزہ صاحبہ کو دیکھیں, سنم جاوید کو دیکھیں, یہ لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں, مزاحمت کی ایک پہچان ہے. اب ناظرین جو بڑی خوفناک خبر ہے یہ بلوچستان سے ہے, اور میں صرف بی بی سی جس طریقے سے اسے رپورٹ کر رہا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور اسی طرح سے ڈان اخبار بھی اسے رپورٹ کر رہے ہیں. بلوچستان مستونگ میں مسلح عسکر پسندوں کے 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والے حملے کے دوران کیا ہوا. بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد اس کے ضلع مستونگ میں سنگین بدامنی کے واقعات وہاں پر ہوئے, لیکن منگل کے روز ضلع مستونگ کے ہیڈ کوارٹر مستونگ شہر میں مسلح افراد نے جو حملہ کیا وہ دن کی روشنی میں اپنی نوعیت کا پہلا بڑا اور خوفناک واقعہ تھا. سرکاری حکام کے مطابق مسلح افراد نے نہ صرف شہریوں کے مختلف علاقوں پر 1.5 گھنٹے تک موجود رہے, بلکہ تحصیل آفس کے علاقے سمیت دیگر علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بکری کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی نے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے. مقامی پولیس اور عینی شاہدین کے مطابق مسلح افراد صبح 10:30 بجے یعنی دن کی روشنی میں قریب مستونگ شہر کے مختلف علاقوں میں داخل ہوئے, اور ان کے حملے میں سب سے زیادہ نقصان تحصیل آفس اور اس کے قریب بینکوں میں ہوا ہے. حکومت بلوچستان کے ترجمان شاہد رند کا کہنا ہے کہ اس حملے میں ایک 16 سالہ لڑکا مارا گیا ہے اور 7 افراد زخمی ہوئے, جبکہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 حملہ آور ہلاک ہوئے. اب بی بی سی جو رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق اس میں تقریباً 30 سے 40 یہ شرپسند شامل تھے, اور یہ صبح 10-11 بجے یعنی ان علاقوں کے اندر آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا. اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف تحصیل آفس پر ان کا حملہ تھا, بلکہ 3 بینکوں پر بھی انہوں نے حملہ کیا اور لوگوں کو یرغمال بنایا ہے. تو یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی بڑا انپریسیڈنٹڈ غیر معمولی اور خوفناک قسم کا حملہ پاکستان کے اداروں کے اوپر ہو رہا ہے, پاکستان کی سرکاری عمارتوں پر ہو رہا ہے. بلوچستان جو ہمارے سر کا جھومر ہے اور بلوچستان اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ترین اور پھر معدنیات کے حوالے سے سب سے ہماری بیک بون ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے, اس میں اس طرح کی کارروائیاں یہ بہت خوفناک ہیں. ہمیں حکومت کی جانب سے ناظرین کوئی کلیئر پالیسی نظر نہیں آ رہی, پولیٹیکل فیس ہی آپ کو نظر نہیں آ رہا جو آ کر ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کرے, جو امید دے, ہوپ دے, بلوچستان کے حوالے سے کیا پالیسی ہے وہ ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کرے. یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی, یہ ساری چیزیں مسنگ ہیں. یہ وزیر داخلہ کا کام ہے, یہ ڈیفنس منسٹری کا کام ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ کے آفیشلز کا کام ہے, یہ پرائم منسٹر کا کام ہے, یہ ان کے ترجمانوں کا کام ہے, یہ ان کی گورنمنٹ جو بلوچستان کے اندر موجود ہے یہ ان کا کام ہے. اور یہ سوالیہ نشان ان کے اوپر اٹھتا ہے کہ یہ اتنی خوفناک قسم کی کارروائیاں, خوفناک, اور پھر پردہ ڈالا ٹی وی سے رپورٹ نہیں کر رہا. انپریسیڈنٹڈ, غیر معمولی ہے. ناظرین ہم نے حفیظ بادشاہ صاحب کا انٹرویو کیا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 11 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے, اور غربت کی لکیر یہ ہے کہ ایک وقت کا روٹی نہیں کھا سکتے, کھانا ٹھیک سے نہیں کھا سکتے. ان کا یہ کہنا ہے جو سب سے الارمنگ چیز ہے, 2 کروڑ نوجوان بے روزگار ہیں, اور 2 کروڑ نوجوانوں کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یعنی ٹک ٹاک کے ریلوں کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے, اور وہ بھی صرف دیکھتے ہیں.
یا پھر سارا دن سوتے ہیں اور ساری رات کو جاگتے ہیں. زیرو روزگار ہے, زیرو روزگار. ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 کروڑ نوجوان بے روزگار ہے, اور پھر ان کا یہ کہنا ہے پاکستان کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ہر 3 میں سے 1 نوجوان بے روزگار ہے, ہر 3 میں سے. اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں کے پاس روزگار تھا, یعنی جن کے پاس نوکریاں تھی پچھلے چند سالوں سے, اگر وہ 100 روپے کماتے تھے تو اس میں سے 30 روپے کم ہو گئے ہیں, یعنی 70 روپے وہ کما سکتے ہیں, یا 70 روپے ان کی جو آمدن ہے یا قوت خرید ہے وہ صرف 70 روپے کی بچی ہے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں ترجیحات کی ظاہر ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ بڑی زبردست قسم کی ان کی ترجیحات ہیں. یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کیا کر رہی ہے. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ کچھ چیزیں ہیں کہ جہاں پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بلیوں اور کتوں کی جو خوراکیں ہیں وہ کسی طرح سے بچ جائیں. حکومتی پالیسی میں بڑی تبدیلی, امپورٹڈ فوڈز, لگژری گاڑیاں, کتے بلیوں کی خوراک, کافی, چیز اور سن گلاسز سمیت امیروں کے استعمال کی تمام تر چیزوں پہ لگے اضافی ٹیکس کم کر دیے گئے. سن گلاسز یعنی این کے, یہ جو این کے ہے نا, اینکو کی کہ امیر جو ہے این کے لگا کر خوبصورت لگتا ہے تو اس لیے امیر کی این کے مہنگی نہ ہو جائے, لہذا اینکو کے اوپر بھی ٹیکس کم کر دیا گیا ہے. پھر جناب یہ انٹرنیشنل فوڈز جو باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں ان سب کے اوپر بلیوں کتوں کی خوراکوں کے اوپر ٹیکس چھوٹ دے دی گئی ہے. برانڈز بڑے مہنگے مہنگے جو کہ اشرافیہ کی بیگمات ہوتی ہیں تو وہ مہنگے مہنگے پرس لیتی ہیں, مہنگے جوتے لیتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لیتی ہیں تو وہ بھی سستی, اور گاڑیاں بھی درآمد کرنے پر, یعنی بالکل جو اشرافیہ کی تمام تر چیزیں تھیں ان میں چھوٹ دیا گیا. یہ ایک ڈفرنس نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز میں آن گراؤنڈ ریالٹی میں, کہ جہاں پر خدیجہ شاہ خالی ایک نوجوان کی لاش نکلوانے کے لیے 5 لاکھ روپے دے رہی ہیں, جہاں پر لوگوں کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے, جہاں پر 2 کروڑ بچہ پڑھا لکھا نوجوان بے روزگار ہو, جہاں پر لوگ بجلی کے بلز نہ دے سکے اور خاتون کو گھسیٹا گیا بجلی کا بل نہیں دے پا رہی تھی. اندازہ لگا لیں آپ خود ہی. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.